حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میں نے کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے بزرگ کہتے میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کی کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا، یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ کہا میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تیجے مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوک دے نہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناو درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے۔ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی
आले के साथ खेला जाता था, वक्त निकाल के लोग जाते थे, कुछ देर के लिए उनका ज़हन तकसीम होता था, घर लौटते थे, अपनी ड्यूटी करते थे। अब खेल तमाशे हमारी जेबों में आ गए। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, उससे बड़ा आदमी, वो सब उस खेल तमाशे में मुब्तला हैं और वो मजाक की कैफियत इतनी दूर चली गई है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि बाज़-औक़ात बड़े भी उस चीज़ का शिकार होकर इस तरह की बात करते हैं कि छोटे इधर उधर देख रहे होते हैं कि क्या इसको ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सारी रात सारी सुबह लग ही उस खेल तमाशे में गई है, लहवो लाभ में गई है, मिजाज बन गया है, कौम संजीदा नहीं रही। आप किसी शख्स से भी बात कर रहे होते हैं तो वो चाहता है कि कुछ देर में गपशप करूं, खेल तमाशा करूं, शुगल मुगल करूं, मैं गुजर जाऊं। संजीदगी फिक्र, मिजाज का ठहराव। और दरवेशों ने तो शिकवा किया है कि उम्र बीत गई, लोगों की उम्र बीत गई, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, उड़ गया लक तेरा, अजय भी गुना तो बाजना में, वाह वाह मर्द दिलेरा। मियाँ साहब कहने लगे यहां तक तू पहुंच गया है कि हड्डियां कंबन और तेरे गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी गुनाह तो बाज ना में, ओ वाह वाह मर्द दलेरा। वो तो इतना दलेर हो गया कि जब तुझे चाहिए था कि अब ही तेरे हाथ में इस्तिग़फ़ार की तस्बीह आती, अभी तुझे सजदे का ज़ौक़ होता। हम इतने ज़्यादा गफलत का शिकार हैं, आप यकीन करें। देखो, माफ़ी होती है उज़्र की, माफ़ी होती है माजूरी की, गफलतों की माफ़ी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो जिस बच्चे का पता चल जाता था ना ये बीमार था, उसे मार नहीं पड़ती थी। जिसका पता चल जाता था ना कि इसके घर में कोई परेशानी आ गई थी, उसे मार नहीं पड़ती थी। गुस्सा दिलाने वाली बात ये होती थी कि घर वाले कहते थे कि हमने तो भेजा था, सुबह तैयार करके बैग दे के इसको रवाना किया था, और जब पता चलता था ना कि ये आया नहीं, वहां बैठकर वक्त गुजारा, वहां बैठकर वक्त गुजारा। अब ये वो मसला था कि उस्ताद इस पर यूं होता था कि जिस तरह वो पूरे जलाल में आ गए। इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला, ओ तू बैठा रहा, जानबूझ के नहीं आया। उसको शदीद मार पड़ती थी। जब हम बड़े हुए, किताब व सुन्नत को देखा तो कुछ चीज़ें अजीब सी समझ में आईं। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियाँ थीं, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फ़लाँ 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे, तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं, मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्क़त झील के, सफ़र करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। आए नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़्र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफ़ी, लेकिन मैं चूंकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत, 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज रहे। 50 दिन अल्लाह के लिए, तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूं लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फिजाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते,
اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تکڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا، جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی، یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چدراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، بڑا اوہو، یعنی 2 4 5، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے۔ اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں، وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، سارا دن عبادت کرتی تھی، پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلی سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جنت مطلب ہم جسے کہیں کہ معاذ اللہ وہ جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے۔ جب بندہ غافل ہو جاتا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے، اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا
وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا، اعتقادی نہیں کہا۔ عزیز دوست، جب آپ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ حضور نے فرمایا نا، جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب، اعلانیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا، معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو، بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ۔ نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے۔ بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا، جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا۔ یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا، سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں۔ خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ، تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے۔ دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا، بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے۔ ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں۔ سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے۔ کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔
کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا۔ ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی۔ وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا۔ مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے ڈھیروں کام رہ جاتے۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی، حضرت اسرائیل ہی آئے۔ بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے، پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا۔ نا ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا، پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے او تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔
रब की बारगाह में हाजिर होना है, सवाल जवाब होने हैं, हिसाब देना है। वो मुझसे करे सवालात पूछेगा तो कितना ले तू पाप कमाए, दस ना उन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला उनको तेरे हिस्से का हिसाब। मेरे अजीज, गफलत की बुक्कल खोल देनी चाहिए, वो दरवाजा बंद करें जहां से गफलत आती है। खुदारा कोई नहीं, आप यकीन करें, रस्मी दुआएं रह गई हैं, रस्मी। 2 मोबाइल हाथ में पकड़े होते हैं, कुल के टाइम पुत्र ने 2 मोबाइल, और 2 मोबाइल पकड़ के वो कह रहा होता है मौलवी साहब बात दुआ 5 मिनट और लंबी कर देना, देख में जरा देर है। वो तू इधर बैठो, छोड़ देख को, तेरा तो बाप चला गया, रो बैठ के मुसल्ले पे, मालिक से कह उसे माफ कर दे। और तू आज ही अफसर बन गया है, तेरे लहजे में आज ही कुछ और आ गया, तुझे तो 3 दिन में ही हर शय भूल गई, 3 दिन में ही। तू तीसरे दिन इस तरह के लफ्ज अदा कर रहे हैं कि जिनसे महसूस होता है कोई 2-4 दिन भी कोई कहीं बैठ के दुआ करता है। अपनी गफलत का दरवाजा खोलें, वरना अक्सर आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने का टाइम आ जाए। एक बात सिर्फ अपनी जिंदगी में तारी कर लें, इसको भूले नहीं कभी, अपना हिसाब खुद करें। जिस तरह हम पैसे, सारे दोस्तों के साथ सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर ज़ाती पैसे गिनने हों तो वो अंदर से लोग दरवाज़ा बंद करके अपने बाल बच्चों के साथ गिनते हैं, उनमें लोगों की शराकतदारी पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़ाती मसला है। और ठीक है बात, भाई किसी का ज़ाती मसला है, वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। इस तरह जो हमारे ज़ाती मामलात हैं ना, रूहानी मामलात, अपनी नमाज़ों का हिसाब करें, अपनी गुफ्तगू का हिसाब करें, अपनी सोचों का हिसाब करें, हलाल खा रहे हैं हराम खा रहे हैं खुद हिसाब करें, अकेले बैठ के हिसाब करें, जान छुड़ाएं थोड़ी देर मोबाइल से, तन्हा बैठ के थोड़ी देर मुराकबा करें, खुदा की नेमत कितनी है, जवाब में शुक्र हमारा कितना, इसका हिसाब करें, अपना हिसाब करें। और हज़रत उमर फारूक का वो जुमला याद रखें, फरमाया करते थे अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। ये ना हो कि फिर रब रसूल हिसाब करें और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। अपना हिसाब करें। जिंदगी के मामलात में जितनी गफलतें हैं, वो मतलब मेरे अब्बा जी कहा करते थे पुत्र छाल मार के निकलो बिस्तरे चो, तो वो थोड़ा सा ना एक दफा छलांग लगा के बाहर आए, और पहला कतरा ही बनना होता है बारिश का, और कुछ भी नहीं होता। पहला कतरा बन जाए, निकल आए, तोड़ दें वो सारे बुत जो हमें गफलत में मुब्तला करते हैं। जिंदगी में फैसले जल्दी कर लेने चाहिए, हम फैसले नहीं कर पाते और टाइम हमारे जाने का आ जाता है वक्त। वो एक नौजवान ने एक दफ़ा लिखा था कि मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब मैंने दाढ़ी रखनी है और कुछ मैंने इबादत की तरफ सफ़र करना है, तो मेरी वालदा कहने लगी कि पुत्र अजय टाइम नहीं। तो कहते मेरी अम्मा स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, मैंने कागज़ कलम ला के वालदा को दिया, मैंने कहा अम्मा मुझे आप वो टाइम बता दें जो नेक होने का है, मैं फिर उस टाइम ही शुरू कर लूँगा। तो कहते मेरी अम्मा ने कागज़ कलम देखा और मेरा अंदर का जज्बा देखा, तो माँ थी ना, रो ही पड़ी, कहने लगी पुत्र रख तू, मैं तेरे लिए दुआ करूँगी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो टाइम तो आ गया है, वक़्त तो करीब है। अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून। बस इस आयत का तर्जुमा कभी ना भूलना। रब फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए। टाइम तो हिसाब का आ गया, हड्डियां कंबन ते गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में, वाह वाह मर्द दलेरा। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे।